معزز باوقار سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ جب آ جائے وہ امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ جب وہ آ جائے امت کے گناہوں کو، پھر تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے، پھر وہ تحفے میں وہ رمضان دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس صورت مبارکہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، آئیے اس پر کچھ عرض اور معروض سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی ڈالی نچھاور کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ پوری صورت اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، یعنی شب قدر کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کے تقریباً 18,000 مخلوقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ہر ایک کو جو ہے کسی نہ کسی پر فوقیت بخشی، کسی نہ کسی پر جو ہے عظمت بخشی ہے۔ مثال کے طور پر 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے، وہ انسان ہے۔ انسانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں جو سب سے افضل ہے وہ مومن ہے۔ مومنوں میں جو سب سے افضل ہے وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولیوں میں جو سب سے افضل ہے وہ تابعین ہے۔ تابعین میں جو سب سے تبع تابعین ہے۔ تبع تابعین میں جو سب سے افضل ہے وہ تابعین ہے۔ تابعین سے
تابعین سے جو سب سے افضل ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام میں جو ہے جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر صحابہ کرام میں جو سب سے افضل ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ پھر نبیوں میں جو سب سے افضل ہے وہ رسولان اعظام کی ذات کرام ہے۔ اور جو تمام انسانوں میں، جو تمام اولیاء میں، جو تمام نبیوں میں، جو تمام رسولوں میں افضل ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دن اور رات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی طرح تمام دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے جس کو سید الایام کہا جاتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح جو ہے تمام راتوں میں جو سب سے افضل رات کہا گیا ہے وہ کوئی اور رات نہیں بلکہ شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو فوقیت بخشی ہے، تو راتوں میں جو سب سے افضل رات ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ یہ عظمت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات کے اندر جو ہے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ وما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود آگے ارشاد فرماتا ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 راتوں سے افضل والی رات ہے۔ حضرات محترم، اس کی تفسیر میں شان نزول میں عبدالعزیز محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اور پچھلے والی امت کی جو ہے عمر کو لے کر کے موازنہ کر رہے تھے، ناپ تول کر رہے تھے، اس لیے کہ جو پہلے والی امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کسی کی عمر 100 سال، کسی کی عمر 300 سال، کسی کی عمر 400 سال، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 1000 سال، یعنی جس کی عمر جتنا زیادہ ہوگی وہ جو ہے اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوگی۔ اور ہماری عمر یعنی امت محمدیہ کی عمریں جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، 60 سال، 70 سال، آخر 100 سال، اس کے بعد لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو لے کر کے موازنہ کر رہے تھے، ناپ تول کر رہے تھے، اور آپ غور و فکر کر رہے تھے کہ پہلے کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور جو ان کی عبادتیں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، ان کی عبادتیں بہت کم ہوگی، ان کی نیکیاں بہت کم ہوگی، ان کا ثواب بہت کم ہوگا۔ یہ سوچنے کے بعد اللہ کے رسول غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو جا کر کے خوشخبری دو کہ جو ہے آپ کی امت کے لیے ایک ایسی صورت نازل کی ہے، ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر آپ کی امت جو ہے اس رات عبادت کرے گی تو میں اس سے زیادہ جو ہے ثواب عطا کروں گا۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو شب قدر کی رات عطا کی ہے۔ اگر آپ کی امت اس رات میں جو ہے جاگ کر کے عبادت کرے گی تو پہلے کی امتوں سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ اگر اس رات جو ہے ہم جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں تو پہلے کی امتوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر اس رات میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 راتوں سے زیادہ ثواب جو ہے نیکی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ایک جو ہے حضرت بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ایک شخص تھا، ایک بہت بڑے ولی تھے جن کا نام ہے شمعون۔ ان کی عمر جو ہے 1000 سال تھی، بہت لمبی عمر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے شمعون کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان ذکر فرما رہے تھے کہ شمعون ایک ایسا آدمی تھا، ایک ایسا اللہ کا ولی تھا کہ وہ جو ہے دن بھر جو ہے روزہ رکھا کرتا تھا،
पूरी ज़िंदगी दिन भर रोज़ा रखा करता था और फिर जो है वो रात भर क़याम करता था, रात भर जो है वो जाग कर के अल्लाह की इबादत किया करता था। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है बनी इसराइल के कुछ जो है दुश्मन उसे कत्ल कर दिया। हज़रात मोहतरम, ये कहने के बाद सहाबाए कराम अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शमऊन जिसका नाम था वो बहुत बड़े वली थे, उनकी बहुत ज़्यादा उम्र थी, उनकी 1000 साल उम्र थी, उनकी नेकियां तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्रें जो है बहुत कम है, हमारी इबादतें कम होगी, हमारी नेकियां कम होगी। ये सुनने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबाए कराम की बातें थी, ये बातें सुनने के बाद अल्लाह के रसूल जो है रंजीदा हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। जो ही परेशान होते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राइल को भेजते हैं। भेजने के बाद इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो। हज़रत जिब्राइल अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं। आने के बाद जो है अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शमऊन जो था वो 1000 साल इबादत करने के बाद जो है उसकी इबादत इतनी ज़्यादा हुई थी, लेकिन जो है या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र वाली रात अता की है। अगर जो है आपकी उम्मत इस रात में जाग कर के इबादत करेगी तो शमऊन से ज़्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। ये फजीलत है इस रात की कि अगर जो है हम इसमें जाग कर के इबादत करते हैं तो शमऊन जिसकी जो है उम्र 1000 साल, वो दिन जो है रोज़ाना जो है रोज़ा रखा करता था और रोज़ाना रातों में जाग कर के इबादत किया करता था, लेकिन अगर हम सिर्फ इस रात में जाग कर के इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा हमें सवाब अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है इस रात की फजीलत क्या है, सुनिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शब क़द्र यानी शब क़द्र की रात नमूदार होती है तो हज़रत जिब्राइल को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि जाओ फरिश्तों की जमात लेकर के ज़मीन पर चले जाओ, फरिश्तों की जमात लेकर के ज़मीन पर चले जाओ। हज़रत जिब्राइल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जो है फरिश्तों की जमात को लेकर के ज़मीन पर आ जाते हैं। हज़रत जिब्राइल के जो है हाथ में एक सब्ज़ झंडा होता है, वो झंडा जो है वो काबा पर नस्ब कर देते हैं, गाड़ देते हैं। कौन? आज की रात। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्राइल झंडे को गाड़ने के बाद आप जो है इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों से कि ए फरिश्तों सुनो, जहाँ पर भी जो है आज की रात अल्लाह के बंदे खड़े होकर के इबादत कर रहे हैं, जाओ तुम सब जो है उनकी इबादतों में शामिल हो जाओ। जो आज दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ के अंदर शामिल हो जाओ और आमीन कहा करो। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, तमाम के तमाम फरिश्ते जो है सबके सब फरिश्ते जो है इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अगर हम दुआ करते हैं तो वो फरिश्ते हमारे दुआओं पर आमीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, जब ये रात ख़त्म हो जाती है, सुबह नमूदार हो जाती है, फजर की आज़ान होना शुरू हो जाती है, तो फिर जो है फरिश्ते आसमान की तरफ परवाज़ करने लगते हैं। सारे फरिश्ते आसमान में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद सारे फरिश्ते हज़रत जिब्राइल की बारगाह में जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि जिब्राइल सुनो, हम तो पूरी रात जो है उम्मत मुहम्मदिया के गुनहगारों के पास गुजारे। कुछ लोग दुआ कर रहे थे, कुछ लोग इबादत में मशगूल थे, कुछ लोग तस्बीह व तहलील कर रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम क्या दिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद जवाब सुनिए, हज़रत जिब्राइल क्या कहते हैं। हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि फरिश्तों सुनो, जो लोग भी जो है शब क़द्र की रात जाग करके इबादत में मशगूल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है, तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है। ये हज़रत जिब्राइल कहते हैं फरिश्तों से। उसके बाद हज़रत जिब्राइल कहते हैं कि 4 लोगों की इस रात मग़फ़िरत नहीं होती है। इतनी मुक़द्दस रात है कि जो दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है, फ़ौरन अल्लाह जो है हमारी तौबा को कबूल फरमाता है। लेकिन इस रात भी जो है 4 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है, 4 लोगों की इबादतें कबूल नहीं होती है। पहला कहा गया कि जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है, उसकी दुआ आज की रात कबूल नहीं होती है। और दूसरा शख्स वो जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, जो वालिदैन को ईज़ा व तकलीफ़ देता है, जो वालिदैन को गाली देता है, ऐसे लोगों की जो है आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती है। फिर कहा गया है कि जो रिश्तेदारी को तोड़ता है उसकी भी जो है मग़फ़िरत नहीं होती है आज की रात। और चौथा शख्स वो जो किसी के दिल में या किसी मुसलमान
کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ایسے شخص کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، غور کرنے کی بات ہے، ہم اپنے سینے میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کیا آج ہم جو ہے ہمارے سینوں میں جو ہے یہ برائیاں موجود ہے یا نہیں۔ اگر یہ برائیاں موجود ہے تو خدا کی قسم آج بھی جو ہے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی آج کی رات۔ اکثر لوگ جو ہے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ والدین کو ایذا و تکلیف پہنچاتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی رات اتنی مقدس رات ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بندہ اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، لیکن جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کو ایذا و تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، نہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نہ جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے آج کی رات۔ اور چوتھا وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے سینے میں جو ہے بغض و حسد رکھتا ہے۔ آج اکثر و بیشتر لوگ مسلمانوں کے بارے میں، مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے بارے میں اپنے سینے میں بغض و حسد رکھتا ہے، اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم جو ہے کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے جلیں یا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے حسد کرے تو خدا کی قسم یہ گناہ کبیرہ ہے، فوراً آج کی رات توبہ کر لے۔ اگر خدا کی قسم توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ دیکھیے، جہاں پر بھی جو ہے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ آج کی رات عبادت کرنے سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہاں سے مراد جو ہے صغیرہ گناہ ہے۔ گناہ صغیرہ کو اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ بھی ہے۔ گناہ کی دو قسمیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کے ذریعے سے یا کسی نیک کام کے ذریعے سے اللہ جو ہے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو جو ہے معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرات محترم، اس رات کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر کی رات ایمان کی حالت میں اور جو ہے ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، دکھاوا کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ ثواب کی نیت سے اگر اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شب قدر کی ایک خصوصی بات یہ ہے، اس رات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگلے 1 سال یا 2 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے تو معاف کرتا ہی ہے لیکن اگلے گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کس کی؟ جو اس رات میں جو ہے جاگ کر کے عبادت کرتا ہے، جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس رات کو ہم جو ہے سمجھیں، اس رات کی قدر جو ہے اس رات کی قدر و منزلیت کو سمجھے، اس رات کی عظمت کو سمجھے، اس رات کی برکت کو سمجھے۔ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری اور آپ کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے درمیان رشک کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو ہے مجھ سے کس طرح مانگ رہے ہیں، دیکھو میرے بندے جو ہے میری کس طرح عبادتیں کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان رشک کرتا ہے، رشک کرتا ہے۔ کب؟ جب ہم اس رات میں جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں تب، لیکن اگر سو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ 1000 راتوں سے افضل والی رات ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، پھر جو ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ دعا کیا کرے؟ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں جو ہے شب قدر پالوں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں کثرت سے دعا کرو،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرو اللہم انکا کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اس طریقے سے دعا کرو کہ اے رب تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے رب تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہماری مغفرت فرما دے. اس دعا کو کثرت سے کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جو ہے ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کثرت سے عبادت کرے اور کثرت سے دعا کرے. جہاں پر آپ خود دعا کرے اپنے لیے، وہیں پر دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، خاص کر کے فلسطین کی مسلمانوں کے لیے دعا کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.